بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جنات کی حقیقت، جنات کی کتنی قومیں ہیں، جنات کی غذا کیا ہے، کیا جنات سانپ اور کتوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، اور جنات کے مکانات اور ملنے کے وقت کیا کیا ہیں۔ جی ہاں، آئیے ہم آپ کو مختصراً جنات کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے۔ وہ کوئی جراثیم نہیں ہے، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والی اور حساس اور ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر و نہی کے پابند ہیں۔ جس طرح ہم انسان شریعت کے مکلف ہیں نا، اور امر و نہی کے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر اور نہی کے ہم پابند ہیں، تو اس طرح وہ بھی جنات بھی جو ہے وہ پابند ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بھی جنات اور ملائکہ کا تذکرہ 118 جگہوں پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں اس کا تذکرہ ہے، تو اس کی کوئی بھی شخص تکذیب نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ روایت میں آتا ہے کہ جو جنات عورتوں اور مردوں کو ستایا کرتے ہیں وہ بہت سی قسم کے ہیں۔ ایسے جنات کی 70 قومیں ہیں، اور ہر قوم کے 70,000 قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے میں 70,000 افراد ہیں۔ اگر آسمان سے سوئی پھینکی جائے نا، سوئی، تو وہ زمین پر نہ گرے گی بلکہ ان جنات کے سروں پر گرے گی۔ اور اہل زبان اور اہل علم کے ہاں جنات کی کچھ قسمیں ہیں۔ اصل جو جن ہوتا ہے نا، اس کو جنی کہتے ہیں، جنی۔ وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اور خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جس جن کی شرارت حد سے بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے اسے عفریت کہتے ہیں۔ اور جنات کی غذا کیا ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور دوسری قسم نہیں کھاتی پیتی۔ کچھ جو جنات ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں اور کچھ جنات نہیں کھاتے پیتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں۔ باقی یہ اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں وہ چباتے اور نگلتے نہیں ہیں بلکہ صرف سونگھتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ وہ چباتے اور نگلتے بھی ہیں۔ یہی صحیح بات ہے کہ وہ چباتے بھی ہیں، نگلتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔ اور جنات کی کتنی قسمیں ہیں، آئیے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، 3۔ ایک قسم وہ جو ہوا میں اڑتی ہے جنات کی، ایک وہ جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، وہ بھی جنات ہوتے ہیں یعنی کہ، ایک وہ جو سفر اور قیام کرتی ہے یعنی بھوت وغیرہ۔ اور ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا فرمائے ہیں۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی طرح ہے، تیسری وہ جو حساب اور کتاب اور جزا و سزا کے مکلف ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے جس کی آدھی شکل انسان کی ہے، اس کا نام شق ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات یہ مار بھی ڈالتا ہے۔ یہ بھی ایک جنات کی قسم بیان کی گئی ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض جانور مثلا گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ حدیث ہے نا، مسند احمد اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کی ساتھ ایک روایت ہے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتی ہو۔ اس میں ابھی کوئی تعجب نہیں کہ کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے وہ شہد کی مکھی ہے وغیرہ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا۔
میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ صحیح مسلم میں اس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے، پھر ان لوگوں نے آپ سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جنات کے مکانات اور ملنے کے وقت کیا ہیں، جنات اسی زمین پر رہتے ہیں جس پر ہم رہ رہے ہیں، زیادہ تر ویرانیوں، چٹیل میدانوں اور گندی جگہوں جیسے غسل خانہ ہو گیا، کوڑا خانہ ہو گیا، قبرستان وغیرہ پر ہوتے ہیں۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو شیطان لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ اور حدیث میں غسل خانے کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے کہ نماز غسل خانے کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے غسل خانہ۔ قبرستان میں بھی ممانعت منع کی گئی ہے اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ اس میں کچھ شیاطین بھی پناہ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ شیاطین ایسی جگہوں میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ اور فساد کر سکیں۔ دوستو یہ کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی، امید ہے کہ میری یہ معلومات کی جو ویڈیو ہے جنات کے بارے میں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو آپ لائک کیجئے، کمنٹ میں اظہار خیال کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ابھی مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔